کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ حضور لیاقت ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی اعظم کے دربار کا بھکاری، آپ کا خادم عبدالرحمن خان قادری، الحمدللہ آپ کے حکم کی تعمیل کر چکا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بزرگی اور ان کی روحانیت کے تعلق سے میں نے کچھ عرض کر دیا ہے، جسے آپ کی خدمت بابرکت میں بھیج رہا ہوں، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں دل سے کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا، اور کچھ وہ باتیں جو مجھے حضرت مخدوم پاک کے تعلق سے معلوم نہیں تھیں، کتابیں پڑھی میں نے تو الحمدللہ معلومات میں اضافہ ہوا۔ یہ سب آپ کی برکت ہے، آپ کا فیض ہے، اور آپ کے توسل سے سرکار مفتی اعظم کا فیضان ہے۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز۔ آپ کے پروگرام جاری و ساری ہیں، پوسٹر وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کے مریدین اور آپ کے اصحاب محبت آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس خدمت کا دارین میں صلہ عطا فرمائے۔ مسلک کا کام ہو رہا ہے آپ کے ذریعے، رب قدیر مجھے بھی توفیق خیر عطا فرمائے کہ میں بھی کچھ مسلک کا کام کر سکوں۔ میرے لیے دعا کیجئے، شفا اور صحت کے لیے بھی، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی اور بیماریوں سے چھٹکارا اور نجات عطا فرمائے، تاکہ سکون و اطمینان کے ماحول میں آپ مسلک کا کام انجام دے سکیں۔ ملاحظہ فرمائیے جو میں نے عرض کیا ہے مخدوم پاک کی خدمت میں، اور جیسے وقت ملے آپ کو ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد اپنے خیالات بھی عنایت فرمائیے۔ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو متنبہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت و جملہ سامعین عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 محرم الحرام، جو حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے، عرس مقدس کا یہ حسین، دلربا اور روح پرور موقع ہے۔ آپ کا یہ خادم عبدالرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، اس حسین اور مبارک موقع پر جملہ عقیدت مندان مخدوم پاک کی خدمات میں محبت و خلوص کے ساتھ مبارکبادی کی سوغات پیش کر رہا ہے۔ حضرات، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عظیم و جلیل اور ممتاز و مخصوص و منفرد ہستی کا نام ہے، جس کی مثال بڑی مشکل سے مل سکتی ہے۔ دنیا میں حکومت کرنے والے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں، مگر حکومت کو پائے حقارت سے ٹھکرانے والے افراد کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ انگلیوں پہ اس تعداد کو گنا جا سکتا ہے۔ انہی خوش نصیب، بلند مرتبہ، خدا رسیدہ، با عظمت، صاحب شوکت و سطوت، صاحب روحانیت اور مقبول
بارگاہ خدا و رسول ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جس نے سمنان کے تخت و تاج کو پائے حقارت سے ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا کہ خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ تخت و تاج کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ ان کی طبیعت میں روحانیت کے جلوے تھے، ان کے مزاج میں تصوف کی شعائیں تھیں، ان کے ذہن میں خدمت خلق کی خدمت کا جذبہ تھا، ان کے وجود میں عشق الہی کی چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ چھوڑ دیا سمنان کے تخت و تاج کو اور خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ بے مثل ہے تو اپنے محاسن میں اے حسین، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ ایسے افراد کہاں، لوگ تو حکومت کے خواہاں ہیں، متمنی ہیں، متلاشی ہیں، دلدادہ ہیں، لیکن جو حکومت کو ٹھکرا دے اس اللہ والے کی مثال آپ کہاں سے لائیں گے؟ شاید اسی موقع کے لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ یہ دنیا پر حکومت کرنے والے صرف دنیا والوں پر حکومت کر سکتے ہیں، انسانوں کے ذہنوں پر، انسانوں کے دلوں پر اور انسانوں کی فکر پر حکومت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ والے جو دنیاوی تخت و تاج کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی جناب سے انہیں ایسا عظیم اقتدار اور ایسی عظیم منزل اور ایسا زبردست بلند و بالا مقام عطا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی ہوتی ہے، انسانوں کے دلوں پر بھی ہوتی ہے، جانداروں پر بھی اور غیر جانداروں پر بھی ہوتی ہے، وحوش و طیور، چرند و پرند پر بھی اور زمین و آسمان پر بھی، بے جان اشیاء پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ سارا زمانہ ان کا محتاج اور ان کا دست نگر اور ان کا تابع فرمان بن جاتا ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنان میں پیدا ہوئے۔ سمنان ملک ایران کا ایک مردم خیز شہر ہے جہاں بہت سے اولیاء کرام کے مزارات عالیہ ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2 انبیاء کے مزارات بھی سمنان میں ہیں۔ یہ 2 بھائی تھے، حضرت سید اشرف اور حضرت سید عارف۔ ان کے والد محترم سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنان کے حکمراں تھے، سمنان کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مدارس قائم کیے، علماء، طلباء اور اہل حاجات کے وظیفے مقرر کیے۔ بہت سی معتبر، مدلل اور مستند کتابیں ان کے دور میں لکھی گئی۔ یہ ان کے والد محترم کا دور اقتدار ہے جو عدل و انصاف کا ایک صاف و شفاف آئینہ تھا۔ حضرت سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی سمنان میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کے کسی گوشے پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل وقت چاہیے۔ مجھے اس مختصر وقت میں، ان چند منٹوں میں ان کی زندگی کے کچھ حالات بیان کرنا ہے، اور اس امید پر کہ اگر اس جناب میں قبول ہو گئے
تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور تمام سامعین کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ غور فرمائیے، سمنان میں پیدا ہوئے اور ذہن کی پختگی کا یہ عالم کہ صرف 7 سال کی عمر میں اور 1 سال کی مدت میں قرأت سبع کے ساتھ قرآن عظیم انہوں نے حفظ کر لیا۔ 1 سال میں قرأت سبع کے ساتھ قرآن عظیم حفظ کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس پر خدا پاک کی خاص رحمت ہو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی فیضان ہو، یہ وہی کر سکتا ہے۔ 14 سال کی عمر ہوئی تو جملہ علوم متداولہ پر مہارت تامہ حاصل ہو گئی، اور جب 15 سال کی عمر ہوئی تو سمنان کے تخت پر متمکن ہو گئے۔ تاج سمنان آپ کے سر پر رکھ دیا گیا، آپ سلطان اور حکمراں بنا دیے گئے، حکومت اور سلطنت آپ کو تفویض کر دی گئی۔ 25 سال کی عمر تک آپ نے حکمرانی کی، عدل و انصاف کے دریا بہائے، ضعیفوں کمزوروں کی دستگیری کی، حاجت مندوں کی حاجت روائی کی۔ ان کے دور میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، ضرورت مند کوئی روتا بلکتا تڑپتا اور سسکتا نظر نہیں آتا۔ غریبوں کی مدد کرنا اور ہر اہل حاجت کی امداد فرمانا یہ ان کی حکومت کا خاصہ اور ان کی حکومت کا طرح امتیاز رہا۔ 25 سال کی عمر تک 10 سال تخت شاہی پر متمکن رہے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک عجیب اور عظیم انقلاب آتا ہے۔ پہلے ہی سے طبیعت حکومت کی طرف پورے طور پر مائل نہیں تھی، حکومت کے ذریعے بھی خدمت خلق کر رہے تھے۔ طبیعت عبادت و ریاضت کی خواہاں تھی، گوشہ نشینی کی متمنی تھی، عزلت پسندی کا مزاج تھا حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کا۔ اور یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ 10 سال حکومت کرنے کے بعد 25 سال کی عمر میں شب قدر میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سید اشرف آپ حکومت کے ان جھمیلوں میں مت پڑو، آپ کا کام حکومت و سلطنت کرنا نہیں ہے، چھوڑیے ان تمام حکومت کے جھمیلوں کو، ہندوستان چلے جائیے، وہاں شیخ علاء الحق آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ طبیعت اور مزاج بدل گیا، ایک انقلاب برپا ہو گیا آپ کے باطن میں۔ صبح ہوتے ہی حکومت کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا، والدہ کی اجازت سے سمنان آپ نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سمنان سے بخارا، بخارا سے سمرقند، اور سمرقند سے صوبہ سندھ کے مشہور شہر ملتان، اور ملتان کے قریب ایک شہر ہے اوچ، وہاں پہنچے۔ سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ شیخ علاء الحق والدین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قادری اور چشتی سلسلے کی گراں قدر اجازت و خلافت سے بھی حضرت مخدوم کو انہوں نے سرفراز فرمایا۔ جو شیخ جو بزرگ راستے میں ملتے وہ سب یہی کہتے کہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آتش شوق بڑھتی چلی گئی، دہلی آئے، حضرت قطب الاقطاب شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی شیخ المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزارات پر حاضری کی سعادت حاصل کی، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد آپ نے پنڈوا کی طرف رخ کیا۔ یہ مالدہ ضلع میں ایک بستی ہے پنڈوا، اور مالدہ صوبہ بنگال کا ایک شہر ہے۔ چل دیے آپ وہاں سے، ادھر سے یہ چلے، اور ادھر حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے احباب اور اپنے مریدین سے کہا، بوئے یار می آید، وہ آ رہا ہے جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔
جس کی امانتیں میرے پاس ہیں میں اس کو ودیعت کروں گا، جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، اب انتظار کے لمحات مختصر ہو رہے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی اپنے مریدین کی ایک جماعت لے کر بستی سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایک درخت سیمل کے نیچے قیام پذیر، ادھر سے حضرت شیخ مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، دونوں حضرات میں ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سینے سے لگا لیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو، تمام روحانی برکتیں عطا فرمائیں، معانقہ کیا، اور اس معانقے کے ذریعے کن کن انعامات و نوازشات سے مالا مال کر دیا حضرت سید اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی کو یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ سینے سے کیا لگایا، جملہ علوم و معارف اور کشف و کرامات کا گنجینہ بنا دیا سینہ۔ اپنے ساتھ لے کر حضرت شیخ علاء الحق اپنی خانقاہ پہنچے، مرید کیا، روحانی امانتیں تفویض کیں اور اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی شیخ المشائخ شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا خرقہ مبارکہ جو حضرت شیخ علاء الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں موجود تھا، وہ حضرت مخدوم پاک کو عنایت فرما دیا گیا۔ خرقہ بھی اس خانقاہ سے مل رہا ہے بزرگوں کا، اور مخدوم کا لقب بھی اسی خانقاہ سے ملا، جہانگیر کا لقب، جہانگیر کا لقب بھی یہ غیب سے القاء ہوا تھا حضرت شیخ علاء الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں، اور اسی خانقاہ سے آپ کو جہانگیر کا لقب عنایت کیا گیا۔ بڑے نوازے گئے، نوازشات کی برسات آپ پر ہوئی، اور کیوں نہ ہو آپ نے حکومت و اقتدار کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حکومت اور ایسا اقتدار و اختیار ان کو بخشا ہے جس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ علاء الحق نے بہت نوازا، 4 یا 6 سال تک اپنے شیخ اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں موجود رہے حضرت مخدوم پاک، اور 4 یا 6 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد وہاں سے رخت سفر باندھا، پیر و مرشد کے حکم سے چل دیے، خدمت خلق کے لیے محمد آباد میں بھی قیام فرمایا، اور جون پور میں بھی 2 ماہ کا قیام، اور منزل تو آپ کی کچوچا مقدسہ تھی، یہیں پر آپ کو خدمت خلق کے دریا بہانا تھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا تھا۔ روحانیت کے چشمے یہیں سے پھوٹیں گے۔ چل دیے کچوچا شریف کے لیے۔ کچوچا شریف میں اس وقت ایک جوگی مسلط تھا جس کے ساتھ ہزاروں چیلے چپاٹے بھی تھے۔ جوگی کا بہت دور دور تک نام تھا۔ حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قدوم مسرت لزوم کیا رکھے کہ گمراہیاں چھٹنے لگیں، تباہیاں ہٹنے لگیں، دشواریاں کانپنے لگیں، اور اللہ کی رحمتیں اس سرزمین پر برسنے لگیں۔ جوگی کو آپ نے اپنی روحانیت اور اپنی صداقت سے شکست فاش دے دی، اور اسے اپنی صداقت سے، اپنی بزرگی سے، اپنے علم باطن سے، اپنی باطنی قوت و قدرت سے پسپا کیا جوگی کو۔ جوگی حضرت مخدوم پاک کا معتقد ہو گیا، اور اپنے تمام چیلوں کے ساتھ آپ کا حلقہ بگوش ہو گیا اور داخل اسلام ہو گیا۔ ابتدائی ایام میں حضرت مخدوم پاک نے کچوچا شریف میں 5000 غیر مسلموں کو داخل اسلام کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔
120 سال کی عمر پائی حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی میں آپ نے اسفار بھی بہت کیے، بزرگوں کی زیارت بھی بہت کی، دنیا والوں کو اپنے علوم سے اور اپنی روحانیت سے سرشار بھی خوب کیا آپ نے، محبت و عشق و عقیدت و الفت کے جامع لبالب سے اہل زمین کو سیراب کیا۔ 120 سال تک چشمے پھوٹتے رہے روحانیت کے، لوگ سیراب ہوتے رہے، ہزاروں کو آپ نے داخل اسلام کیا اور لاکھوں کو آپ نے گمراہیت کی دلدل سے نکال کر ہدایت و رہنمائی کے لہلہاتے ہوئے باغ میں داخل کر دیا، زمین کی پستی سے اٹھا کر قرب الہی کی منزل عطا کی، کتنوں کو جہنم سے بچایا اور جنت کے پربہار ماحول میں پہنچایا، جامع لبالب پلاتے رہے، دنیا والوں کو سرشار کرتے رہے، عشق و محبت کے پیمانے چھلکتے رہے، اور آخر 120 سال کی عمر پانے کے بعد 28 محرم الحرام کو یہ اللہ کا نیک بندہ، یہ خدا رسیدہ شخصیت، یہ تارک السلطنت، اقتدار اور حکومت کو ٹھکرا دینے والی منفرد المثال ہستی اس دنیا سے رخت سفر باندھ لیتی ہے۔ ساری زندگی خدمت خلق میں گزاری، بیماروں کو بھی شفا آپ کے دربار سے ملتی تھی، روحانی مریض بھی ایک نگاہ کیمیا اثر ڈال دیتے تھے کہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا تھا، اور آج بھی ان کے دربار کی یہ کھلی کرامت کہ کوئی آسیب زدہ، کوئی جادو کا مارا ہوا، کوئی سحر زدہ ان کے مزار اور ان کے دربار میں پہنچ جائے تو ان کے دربار اور ان کے مزار کی یہ کھلی کرامت ہے کہ وہاں شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، تندرست و توانا ہزاروں لاکھوں گنتی نہیں ان گنت بے شمار لوگ اس دربار سے فیض یاب ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ خدائے وحدہ قدوس اس دربار کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائے، اور یہ ایک بیمار، ایک پریشان حال، ایک غم زدہ ان کی بارگاہ میں فریادی ہے، چند الفاظ عرض کر رہا ہے، اس فریادی کی فریاد بھی سن لے، اس کی بیماری کا بھی خاتمہ ہو جائے اور اس کی پریشانی بھی رخصت ہو جائے، آسانی میں بدل جائے۔ ایسا کرم کر دیں میرے آقا، میرے ماوا، میرے مولا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہزاروں لاکھوں کو سنوار دیا، اس نالائق کو بھی کسی لائق بنا دیجئے اور سنوار دیجئے۔ یہ مفتی اعظم علیہ الرحمت والرضوان کا دست گرفتہ ہے، مرید ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا نام لیوا ہے، غوث اعظم کے دربار کا بھکاری ہے، آپ کو واسطہ آپ کے شیخ کامل حضرت شیخ علاء الحق والدین کا کہ نگاہ کرم ڈال دیجئے اور دنیا بھی سنوار دیجئے اور آخرت بھی سنوار دیجئے، مجھ پر بھی کرم فرمائیں، اور میرے ان الفاظ سننے والے جملہ حضرات پر بھی آپ کی نگاہ کرم پڑ جائے تو ساری محنت ہی وصول ہو جائے۔ خدائے وحدہ قدوس نوازے، کرم فرمائے، ان کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔